السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. شہنشین پہ تشریف فرما شیر مہاراشٹر عالی جناب سید معین صاحب سابقہ مہاراشٹر کا صدر مجلس اتحاد المسلمین، شیر مراٹھواڑہ عالی جناب فیروز لالا خان صاحب مراٹھواڑہ صدر مجلس اتحاد المسلمین، اردھاپور سے آئے ہوئے معزز مرزا شہباز بیگ اردھاپور نگر پریشد نگر پنچایت کے نگر سیوک اور تمام مجلس کے اراکین، دنیش پٹیل تعلقہ صدر مجلس اتحاد المسلمین، نظام بابا صاحب شہر صدر مجلس اتحاد المسلمین، محمد کامران بھائی پربھاگ نمبر 1 کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، عمران بھوجانی صاحب پربھاگ نمبر 2 کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، پربھاگ نمبر 4 سے کریم بھائی کرکھیلی کر صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں پربھاگ نمبر 4 سے. شہنشین پہ تشریف فرما تمام معزز مہمانان، نوجوانان عزیز، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم سب جانتے ہیں یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ نگر پریشد کا الیکشن ہے. شہر کو خوبصورت کیسے بنائیں، اپنے شہر کا وکاس کیسا ہو، ترقیاتی کام کیسے ہو، اس کے لیے کچھ نمائندوں کو اپنے درمیان سے چن کر نگر پریشد میں بھیجنا ہے. نگر سیوک جو ہوتا ہے وہ اپنے نگر کا سیوک ہوتا ہے. سیوک کے معنی خدمت کرنے والا، خادم. مگر ہمارے پاس جو نگر سیوک چن کے آتے ہیں وہ آمدار سے بڑا ان کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہی نگر سیوک ہو، کارپوریٹر ہو، آمدار ہو، یہ سب قوم کے خادم بن کر خدمت کرتے ہیں. یہی تو بات تھی کہ شیر مہاراشٹر کا مجاہد ملت عالی جناب سید معین صاحب ناندیڑ میں جب سیلاب آتا ہے سب سے پہلے گھروں تک پہنچنے والی کوئی شخصیت ہے وہ مجاہد ملت سید معین صاحب، وہ فیروز لالا صاحب ہے. ناندیڑ میں پریشانیاں ہوتی ہیں، بچوں پہ کیسز ہوتے ہیں، پورے ضلع کے اندر جو بھی مسئلہ قوم و ملت کا اٹھتا ہے سب سے پہلے جو آواز اٹھتی ہے مجاہد ملت اور مراٹھواڑہ شیر مراٹھواڑہ فیروز لالا خان صاحب کی ہوتی ہے. یہ آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، گزشتہ دنوں میں ناندیڑ میں جو سیلاب آیا تھا تو دیگر پارٹیوں کے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو قوم کا رہنما سمجھتے ہیں، وہ لوگ صرف ویڈیو دیکھ رہے تھے اور اپیل کر رہے تھے اور جہاں 4-5 بچے جمع ہو گئے ان کے پیچھے چل کر ویڈیو بنا رہے تھے. قوم کے درد کو، مظلوموں کے درد کو سمجھ کر سید معین صاحب، فیروز لالا صاحب اور ان کی ٹیم نے جو کام کیا، سلام ہے آپ کے کام کو کہ سب سے پہلے راشن کیٹ تقسیم غریبوں کے اندر کسی نے کیا ہے تو مرد مجاہد ملت سید معین صاحب. تو مجلس کا ہر لیڈر، مجلس کا ہر رہبر اپنے آپ کو رہبر نہیں سمجھتا بلکہ خادم سمجھتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی خدمت کرنے والی ہے. جب مجاہد ملت نے راشن کیٹ تقسیم کی اور انہوں نے خود بذات اپنے خرچے سے راشن کیٹ تقسیم کی، تب جا کے کانگریس کے جو لیڈر ہیں وہ چندہ کر کے 20-20 ہزار روپے جمع کیے اور پھر چندے کی راشن کیٹ تقسیم کی. اس میں سے ایک مسور کی دال کا تھیلا ایک نگر سیوک لے کے چلے گیا، چاول کا تھیلا ایک لے کے چلے گیا، باقی چیزیں بٹور لی گئی صاحب. یہ چیزیں تو یہ کانگریس والے دلالی کرتے ہیں، بھڑوا گیری کرتے ہیں. یہ رہبر نہیں ہے، یہ خادم نہیں ہے. مسلمانوں کو تکلیف دینے والا کام
اگر کسی نے کیا ہے 70 سال سے مسلمانوں کا استحصال اگر کس نے کیا ہے یہ کانگریس کی بھڑواگیری کرنے والی جماعت نے کیا. اپنے آپ کو قوم کا رہبر مانتے ہیں اور کچھ جو ہے زر پسند علماء کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ بھئی مجلس جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے. کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی امام، کوئی ایمان والا مجلس کے خلاف نہیں بول سکتا. انہوں نے دیکھا نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب کی آواز جب پارلیمنٹ میں گونجتی ہے تو وہ تمام مظلوموں کے لیے ہوتی ہے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تمام مظلوموں کے لیے ہوتی ہے، تمام ونچتوں کے لیے ہوتی ہے، تمام بہوجنوں کے لیے ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نگر پریشد میں ہم جن لوگوں کو چن کے دے رہے ہیں وہ خدمت کے لیے ہونے چاہیے. اب اپنے سعید نگر کے اندر سر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلے نالی ہونا چاہیے، بعد میں روڈ ہونا چاہیے، مگر کیا کیا ڈائریکٹ روڈ ڈال دیے اور نالی کا کوئی انتظام نہیں ہے. کچھ علاقوں میں نالی ہے مگر نالی پہ جو کور ہونا چاہیے وہ کور نہیں ہے. دوسری چیز نمونہ نمبر 43 کے لیے ہم پریشان ہم کو کیا جاتا ہے. تو مجلس نے اپنے مینیفیسٹو میں اپنے عہد نامے میں یہ طے کیا ہے کہ ہم نمونہ نمبر 43 کی جو فیس سرکاری ہے 25 روپے وہی لیں. آج نگر پریشد میں جو کالا بازاری ہے انشاءاللہ ہم ہمارے قائدین کے سامنے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نگر پریشد کی تمام بھرشٹاچاری کو ختم کریں گے. دوسرا مسئلہ گنٹے-واری کا ہے. صاحب ہمارے پاس گنٹے-واری میں جو ہے بہت بڑا کرپشن ہے. تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم گنٹے-واری کو ختم کریں گے. ناندیڑ سے کچھ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کانگریس کے کچھ دلال لوگ، ان کو جواب تو میرا قائد میرا صدر دے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نل پٹی جو ہے 150 روپے ہے، ہم اس کو 40 روپے کرنے والے ہیں کیونکہ مجلس جو ہے یہ خدمت کے لیے ہے. مجلس کے پاس اس کا پورا طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے. مجلس دلالی نہیں کرتی، مجلس جو ہے کرپشن نہیں کرتی، مجلس کے خادم جو ہے بھرشٹاچار نہیں کرتے. تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر نگر سیوک اور نگر ادھیکش اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے آپ کو قائد بننے کا، آپ کو لیڈر بننے کا، آپ کو قوم کا خادم بننے کا. ہزاروں کلومیٹر دور نیو یارک کے اندر زہران ممدانی میئر بنتا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں. بھوک کر کے غیور مسلمانوں، آج اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، تم میں سے ایک ایمان والا نگر ادھیش کے لیے کھڑا ہوں جیسے کہ میں ہوں، اس کے لیے آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ زہران ممدانی کی مبارکباد دیتے ہو. آج آؤ اپنے شہر میں آپ نگر ادھیش کے روپ میں چنو اور مجلس کے نگر سیوکوں کے روپ میں چنو اور پھر الحمدللہ کا اسٹیٹس لگاؤ تو پورا ضلع پورا مہاراشٹر آپ کو سلام کرے. ایسے موقع بار بار نہیں آتے ہیں. آج اللہ نے جو ماحول بنایا ہے، سب کے دلوں میں جو اللہ نے بات ڈالی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں میں جو بات ڈالتا ہے وہ امانت ہوتی ہے. ہم امانت کا صحیح استعمال کریں. ہم امانت کے صحیح استعمال کر کے آنے والی 2 تاریخ کو پتنگ کے جتنے نشان ہیں ان کو ووٹ کریں. نگر ادھیش کے لیے میں ہوں، پربھاگ نمبر 1 سے محمد کامران ہے، پربھاگ نمبر 2 سے عمران بھوجانی ہے، پربھاگ نمبر 4 سے کریم بھائی کرکھیلی کر ہے، پربھاگ نمبر 2 سے جنید پٹیل کی اہلیہ ہے اور نظام بابا ہے. مجلس فرسٹ ٹائم الیکشن میں ہے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبانے کا یہ پہلا موقع ہے. نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ جڑنے کا یہ پہلا موقع ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور یہاں پر بی جے پی کی بی ٹیم کون ہے سب کو معلوم ہے. آچار سنہتا کے لاگو ہونے سے پہلے
पेपर के अंदर आप सब जानकार लोग बैठे हैं, सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं। काली गाड़ी की जो न्यूज चली, काली गाड़ी के अंदर कौन बैठा था? 5 मिनट के रास्ते को 10 मिनट के रास्ते को जो है 1.5 घंटा लगाया गया। वो चर्चा चलती रही। वो गाड़ी में कौन बैठे थे? ये बीजेपी और कांग्रेस वाले बैठे थे और उन्होंने सेटिंग कर दी कि हम जो है मुसलमानों को बेच देंगे और बीजेपी के हवाले नगर परिषद कर देंगे। कांग्रेस सरेंडर है। यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो बी टीम कौन हुई? बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और कांग्रेस की ए टीम बीजेपी है। ये ए बी टीम है। अब आओ बी टीम के बारे में नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फरमाना है। आपने क्या फरमाया था? उनसे एक साहब ने पूछा था कि लोग कहते हैं आप बी टीम है, तो कुर्बान जाइए नकीब मिल्लत की सदारत पर। मुसलमानों समझो, सदियों में ऐसा कायद पैदा होता है, सदियों में ऐसी आवाजें उठती हैं, सदियां गुजर जाती हैं, ऐसी कयादत नहीं मिलती। आज अल्लाह ने मौका दिया है इस कयादत के साथ जुड़ने का, इस कयादत के साथ रहने का। आज जो कांग्रेस के जर खरीद गुलाम है, राष्ट्रवादी के जर खरीद गुलाम है, वंचित बहुजन आघाड़ी के जर खरीद गुलाम है और दीगर जो गुलाम है वो कह रहे हैं कि मजलिस बी टीम है। बी टीम मजलिस नहीं है, मजलिस शेरों की जमात है, मजलिस हिजड़ों की जमात नहीं है, मजलिस जो है बलात्कारियों की जमात नहीं है, मजलिस दारू पिलाने वालों की जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नारे तकबीर को बुलंद करने वाली जमात। तो मजलिस के जितने अराकीन हैं आप इनको चुन के दें। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फरमाया था, नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फरमाते हैं, एक साहब ने मदीने के अंदर उनसे कहा, ये बात कही, आप लोगों ने तो वीडियो देखे होंगे, मुझसे ज्यादा आप लोग देखते हैं। तो नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? उन साहब का उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा, आओ सुनहरी जालियों के पास आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सुल्तान मदीना, शाह मदीना के खबर अफर के सामने जो सुनहरी जालियां हैं, वहां मैं कहता हूं कि मैं किसी की बी टीम नहीं हूं, मैं किसी की बी टीम नहीं हूं। ये बात कायद ने कही, वही बात मैं आज कहता हूं कि हम किसी की बी टीम नहीं है। हमारा खून इतना हल्का नहीं है कि हम किसी खड़े के मुतने वाले की गुलामी करें। हमारा खून इतना कमजोर नहीं है और हम कोई निचली नस्ल से नहीं है। अल्लाह ने आला बनाया है, ईमान वाला बनाया है, कलमा वाला बनाया है। कलमा वाला किसी के आगे झुकता नहीं है। ना सहाबा झुके, ना औलिया झुके, ना मजलिस के कायदीन झुके, ना टीपू सुल्तान झुके, ना आलमगीर झुके, ना सलाहुद्दीन अय्यूबी झुके। आओ तारीख को पढ़ो। आज जर पसंद लोग आकर ये बात फैला रहे हैं कि मजलिस किसी की बी टीम है। मैं पूरे यकीन और एतमाद से कहता हूं, मैं कोई ऐसा काम ना मैंने आज तक किया है और ना इंशाअल्लाह ताहयात ऐसा कोई काम करूंगा जिससे मेरी कौम का सर नीचा हो। इससे बड़ी कोई बात हमारे पास नहीं है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा भोकर शहर में एक इंसाफ दिलाने के लिए, तमाम मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, तमाम वंचितों को इंसाफ मिलेगा, तमाम बहुजनों को इंसाफ मिलेगा, तमाम दलितों को इंसाफ मिलेगा, तमाम हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाइयों को इंसाफ मिलेगा। आइए एक कदम बढ़ाइए, डरों को निकालिए। कोई आपका नुकसान नहीं करता। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह है। हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में है।
کسی سے ڈریے نہیں، آئیے کھل کر آئیے، انصاف کے ساتھ آنے والی 2 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کی نشانی پتنگ، اس نشانی پر آپ ووٹ کیجیے۔ نگر ادھیش کی جو مشین ہے EVM مشین، اس میں 7 نمبر پر نگر ادھیش کی نمبر ہے، EVM کی جو مشین ہے اس میں 7واں نمبر ہے، اور دیگر ہمارے جو بھائی ہیں وہ جو ہے آپ کو مشین کا طریقہ بتلائیں گے، کس طریقے سے آپ کو جو ہے ووٹنگ کرنا ہے۔ کہنے میں اگر کوئی غلط بات لگی ہو جس سے آپ کے جذبات مچے ہوئے ہوں تو مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، آپ میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سعید نگر کے تمام گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، ایسی برکت نازل فرمائے جیسے مدینہ طیبہ پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے مدینہ طیبہ کے گھروں میں برکت نازل ہوتے ہیں۔ انہیں خیالات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔